ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے وعدے کے پکے تھے، خاص کر کے مسلمان، اس کی زبان پر، اس کی بات پر لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا کہ مسلمان اگر کوئی بات کرتا ہے تو اپنی بات کو پورا کرتا ہے، اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کسی عیسائی ملک میں، علاقے میں روزگار کے سلسلے میں گیا تو چھٹی کا دن تھا، اس نے سوچا کہ شکار کر لیتے ہیں، وہ تیر کمان لے کر شکار کرنے نکلا۔ اب اس نے جو شکار کا نشانہ لیا تو وہ خطاً غلطی سے ایک بچے کو جا کر لگا اور بچے کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب اگر ہم جیسا ہوتا تو موقع سے بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا کہ کچھ ہوا نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ایمان تھا، تو وہ اس بچے کو اٹھا کر پتہ کرایا اس کے والدین کا، اس کے گھر کا، اور اس کو جا کر ساری اطلاع دی کہ بھائی میں نے غلطی سے، مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ والدین یا رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، یہ غلطی سے ہوا ہے، اب تو قاضی کے پاس جائیں گے۔ قاضی کے پاس گئے، قاضی سے ساری صورتحال سنی تو قاضی کہنے لگا کہ نوجوان، دو صورتیں ہیں، یا تو تم اس بچے کے ورثاء کو، والدین کو اس کی دیت دو گے، یا تمہیں اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ جمعے والے دن تک مؤخر کر دیا گیا، کہا جمعے والے دن تمہارا فیصلہ ہوگا، اور اس کو جیل بھیج دیا۔ اب جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا، جو جیلر تھا، وہ عیسائی تھا، تو مسلمان نوجوان نے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ وقوع پیش آ گیا ہے، میں شکار کے لیے گیا، غلطی سے مجھ سے ایک بچہ قتل ہو گیا ہے، اب جمعے والے دن مجھے قصاصاً قتل کیا جانا ہے، اور میں مسلمان ہوں، میرے ذمے کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، کچھ حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں، اگر آپ مجھے جمعے تک کے لیے رہا کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، تو میں جمعے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اب اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ قتل کا ایک قیدی ہے، قتل کا مجرم ہے، 302 کا مجرم ہے، اور اس کو یوں چھوڑ دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بھائیو، یہ آج کا مسلمان نہیں، اس وقت کے مسلمان کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو اس نے جب کہا نا کہ مسلمان ہوں اور میں واپس آ جاؤں گا، تو جیلر نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی کرنی، جمعے والا دن جب آیا، قاضی نے تمام مجرم بلائے جن کے فیصلے کرنے تھے، پتہ چلا وہ نوجوان ہے نہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، ہاں بھی مجرم کہاں گیا؟ اس نے کہا جی وہ کچھ امانتیں تھیں، اس پر کچھ قرضے تھے، لین دین تھے، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں آؤں گا، اور میں نے اس کو اپنی گارنٹی پہ چھوڑ دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو جی جیلر صاحب، یہ آپ کی مسٹیک ہے، اگر وہ نہیں آیا تو ہم نے تو اس کے والدین کو راضی کرنا ہے، بدلے میں اب آپ کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرتا رہا باقی مجرموں کا۔ اب جب آخری اس نوجوان کا نمبر آیا تو قاضی صاحب نے کہا، ہاں جی جیلر صاحب، آپ کا مجرم؟ اس نے کہا جی مجھ سے وعدہ کر کے کہ ابھی تک آیا نہیں۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ اگر مجرم نہیں آیا تو بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اب جیلر نے کہا جی میں حاضر ہوں، مجھے جو بھی سزا دی جائے۔ چنانچہ جیسے ہی اس کا قتل کا فیصلہ کرنے لگے تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، تو کچھ لوگوں نے کہا جی جیلر صاحب، قاضی صاحب، ایک آدمی نظر آ رہا ہے آتا ہوا، لگتا ہے کہ وہ آ گیا۔ چنانچہ قاضی صاحب نے کہا جی انتظار کر لیتے ہیں۔ اب وہ وہاں دیکھا تو وہی نوجوان دوڑتا ہوا، کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا آتا ہی جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاؤں میں گر گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ اصل میں نے جہاں راستہ عبور کر کے آنا تھا تو راستے میں دریا تھا، کشتی نہیں تھی، دریا میں طغیانی تھی، بڑی مشکل سے دریا پار کر کے آیا ہوں، اب میں حاضر ہوں، جو بھی فیصلہ کیا جائے۔ اب اس مقتول کے جو ورثاء تھے، وہ عیسائی تھے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو اس نوجوان نے وفا کی ہے، یہ بھاگ بھی سکتا تھا۔ قاضی سے کہنے لگے، قاضی صاحب بات یہ ہے، ایک آپ کا فیصلہ ہے اور ایک آج ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم اس نوجوان کی وفا دیکھ کر، اس مسلمان کا وعدہ پکا کرنا دیکھ کر ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرا فیصلہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آج ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہا تھا نا کہ
कि फरिश्तों को दिखाना था इंसान ऐसे भी होते हैं, बशर ऐसे भी होते हैं। अल्लाह करे आज हम में भी वही मुसलमानी आ जाए, आज के मुसलमान के अंदर भी वफा करने वाली ये सिफत पैदा हो जाए, अपनी बात पर पक्का रहने वाली आदत आ जाए। अल्लाह हम सबको अमल की